وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفرق كل أمر حكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت پر ہمارے مقابلہ احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب سرور کائنات فخر المخلوقات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف دیا اور آپ کے صدقے میں ایمان کی دولت عطا ہے، اسلام کی نعمت عطا ہے، قرآن مجید قرآن حمید جیسی لائے اس کی نعمتوں پر ہم اس کا بے حد اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد جن کے صدقے میں یہ نعمتیں ملی. یہ ماہ مبارک اس میں موجود ہے. اسلامی لحاظ سے اسے ماہ شعبان الموسم کہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. آپ اس میں اکثر روزے رکھتے عبادت کی رابطی کرتے اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے، لیکن روزے رکھنے سے آپ نے اس کی تعریف نہیں کی کہیں رمضان شریف میں کمزوری نہ ہو. یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اہل ایمان کو ان کی غلطیوں ان کی نادانیوں پر اگر وہ اس کی حضور توبہ کرے تو بس وہ 15 شعبان کی رات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے وہ رات بھی نصیب کرے اور صاف رات کی عبادت بھی نصیب کرے. اسی کے بارے میں ہم تھوڑی سی گزارشات پیش کریں گے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کہہ کر سن کر اس کو درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. گرمی سب کو لو چل رہی ہے، باہر دیکھ نہ سکتا، لیکن اس دوران اگر کہیں سے ٹھنڈی ہوا آ گئے، سیاہ بادل آ گئے، ماحول کو گھیر لے، ماحول کو ٹھنڈا کر دے، تو رم جم بارش شروع ہو جائے تو کتنا سکون ہوتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے، گرمی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. ایسے ہی انسان
جب اپنی شامت یا مال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے خدا کو ناراض کر لیتا ہے، اس کے لیے اس کی سزا واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، ایسی راتیں ہمیں عطا کرتا ہے کہ اس رات اگر ہم اس کے حضور پیش ہو جائیں تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں۔ انہی میں سے ایک رات 15 شعبان رب فرماتا ہے یوم یفرح کل امر حکیم۔ یہ رات ایسی ہے کہ اگر ایک سال آنے والے انسان کے تمام واقعات و حالات کو اللہ تعالیٰ مقررات العمل کے حوالے کرتا ہے۔ ایک آدمی باغ لگا رہا ہے لیکن اس کا نام مردوں میں لکھا، شادی کر رہا ہے اس کا نام مردوں میں لکھا، اور ایسے پروگرام بنا رہا ہے، بہتر ہے کہ انسان اس کا نام مردوں میں ہو اور وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کی بندگی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی موت نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ اس کی موت اس کے لیے خدا کی رضا کا سبب بن جاتی ہے۔ 15 شعبان کی رات ایسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام سال کے واقعات مدبرات الامر کے حوالے کرتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے الگ ہیں، 2 الگ ہیں، اسے جو کرنا ہے اس فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ یہ رات باقی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، جیسے ارشاد ہوا رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فروغ اور اعلان کرتا ہے اے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ عطا کر، روزی مانگنے والا کہ اس کی روزی میں اضافہ کر دوں، صحت مانگنے والا کہ اسے صحت یاب کروں، بخشش مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اگرچہ یہ ہر رات کو ہوتا ہے لیکن اس رات سورج غروب ہوتے ہی یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے بندو آؤ، میرے دربار میں کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ میرے دربار میں مانگنے والا آیا ہو اور محروم رہ گیا، کسی نے دامن طلب پھیلایا ہو اور میں نے اس کی جھولی کو اوپر نہ کر دیا ہو، کسی نے شفا مانگی ہو میں نے اسے صحت نہ عطا کی ہے، کس نے مجھ سے دنیا کی عزت مانگی ہو میں نے اسے محروم کر دیا ہو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، میرے جود و سزا کا دریا ٹھاٹھے مارنا۔ اس قدر اس رات میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہمارے لیے اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار، اس سے بخشش چاہے تو بخشنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جب کوئی اس سے بخشش مانگتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے، اے اللہ تو کتنا خوش ہوتا ہے بخشش مانگنے والا سے۔ اس کی ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، میں بخشش مانگنے سے اس قدر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیا ہے کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہو، زاد راہ بھی اس کے پاس ہو، سفر بھی طویل ہو، ایک جگہ جا کر رک جائے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، اونٹ کے لیے چارے کے لیے، لیٹے اور سو جائے، لیٹے اور سو جائے، اونٹ پاس کھڑا ہے، اس پر لادے راہ ہے، سارا سامان ہے، سفر طویل ہے، اٹھے تو اونٹ نہیں، اونٹ کہیں غائب ہو گئے، سوچے ڈھونڈے اونٹ نہ ملے،
کیا کرے گا؟ سفر لمبا ہے، سواری پاس نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں، اسے موت سامنے نظر آ رہی، ہوا میں کیسے چلے گا؟ تھک جائے گا، زیادہ راہ بھی نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب اونٹ کو تھک جاتا ہے تو وہی آ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر اس پر اونگ آ جاتی ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو اونٹ وہاں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا، وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتی، کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو نے کیا کرم کیا؟ حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ وہ اس لیے اتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ مثال دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، رب کہتا ہے جاؤ میں نے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کا سب سے بڑا اہتمام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے جائے۔ بخشش مانگنے والوں پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور بارش نہیں ہو رہی، لوگ بڑے پریشان تھے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے رات بھی ہو سکتا ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ بارش سے زندگی ہے، پانی سے زندگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کل باہر نکلیں گے اور خدا کے حضور دعا کریں گے۔ سارے نکلے، دعائیں کی، آوازاریاں کی، لیکن بارش نہ ہوئی۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر ایسی آوازاریاں کی، پھر بارش نہ ہوئی۔ تیسرے دن پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے موسیٰ تم دعائیں مانگتے ہو، بھائی دعا قبول نہیں، بارش نہیں ہوگی۔ اے اللہ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جو مجمع تم ساتھ لے کر آئے ہو اس میں ایک ایسا شخص ہے جو انتہائی گناہ گار ہے، انتہائی سیاہ کار ہے، اس نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، اس کے جرموں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ جب میں مہربانی کرنے لگتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے میری مہربانی غضب میں بدل جاتی ہے۔ جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا اس وقت تک تیری دعا قبول نہیں ہوگی، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ نے اعلان کیا بیٹھ گئے، تم میں ایسا شخص کون سا ہے جس نے خدا کو ناراض کر رکھا ہے؟ وہ اتنا گناہ گار ہے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ خدا نے مجھے ابھی وحی کی ہے جب تک اس مجمع میں وہ موجود ہے اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس سے ہم کہتے ہیں وہ مجمع سے نکلتا ہے تاکہ ہم دعا کریں اور قبول ہو، قوم کو بارش ملے۔ کون نکلے؟ جب یہ کہہ دیا کہ بہت گناہ گار ہے، وہ شخص سوچنے لگا میں ہی گناہ گار ہوں، سوچنے لگا میں ہی گناہ گار ہوں، لیکن اگر میں نکلتا ہوں تو میری رسوائی ہو، میری رسوائی ہو، لوگ کہیں گے یہ وہ شخص، دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا، میرے گناہوں کا پردہ چاک ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مور لگ جائے گی، یہ وہ شخص ہے۔ اس نے کھڑے کھڑی خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک گناہ تو میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں، لیکن تو نے مجھ پر ستر کی چادر ڈالی ہوئی ہے، آج اگر اٹھ گئی تو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی کوئی شخص نہیں نکلا تھا، کالے بادل آئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بادل آئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا آدمی تو نکلا نہیں، کوئی کسی نے اعتراف تو کیا نہیں، مجمع تو وہی ہے جس کے بارے میں تیرا ارشاد تھا، اس میں گناہ گار شخص ہے، اس لیے بارش نہیں ہوتی۔ رب نے کہا موسیٰ بات صحیح ہے،
یہی بات تھی، لیکن جب تو نے یہ کہا اس نے دل میں ایسی توبہ کی ہے کہ مجھے اس پر رحم آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے توبہ کی ہے، میں نے نہ صرف اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے بلکہ تمہیں بارش سے بھی نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت مقبول ہے، اس لیے رات آ رہی ہے، اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ قیام بھی کرتے، آپ قیام بھی کرتے اور سجدے بھی کرتے، لمبے لمبے سجدے کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا شاید سرکار کی روح بخش انصری سے پرواز کرتی۔ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اعظام اور پاکان ملت کا بھی یہی دستور رہا، تو اس رات کو اہتمام کے ساتھ مناتے تھے، قیام بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے اور خدا سے بخشش بھی مانگتے۔ ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے، ایک حصہ عبادت کا، سجدے والی عبادت، ایک حصہ اللہ کا کلام پڑھنے، ساری رات جاگتے اپنے لیے، امت کے لیے دعائیں مانگتے۔ اکثر لوگ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 10 دفعہ سورۃ اخلاص کل شریف پڑھتے ہیں، اتنی لمبی ساری رات پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ کم پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ارادہ یہی ہوتا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر بہت تھوڑی بھی کریں تو 4 رکعت نماز ایسی پڑھیں جس میں ہر رکعت میں 25 مرتبہ کل شریف، تاکہ 100 مرتبہ کل شریف پڑھا جائے، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی مقبول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک پہاڑ پر جا رہے ہیں، پہاڑ پر ایک گنبد نظر آ رہا ہے، اس کے ارد گرد پھر رہے ہیں، دروازہ نظر نہیں آتا، بہت خوبصورت گنبد ہے اور اس کا دروازہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی فرمائی کہ اے روح اللہ، تم اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ عرض کیا اللہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ گنبد ہے، دروازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا دیا، دروازہ تھا، دروازہ کھل گیا، دروازہ کھلا، اندر سے ایک شخص نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، پورا شخص سبز رنگ کا عصا تھا۔ آپ نے اندر دیکھا، اس سے ملے، کیا دیکھتے ہیں؟ اندر ایک چشمہ جاری ہے، پانی کا چشمہ جاری ہے اور انگور کی ایک بیل لگی ہوئی۔ آپ نے پوچھا تم یہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا میں یہاں رہتا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ اللہ کی بندگی کرتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں، اور اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہوں۔ کسی کے ساتھ میرا جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ تنازع نہیں، اور کوئی کام نہیں کرتا، بس کرتا ہوں تو اللہ اللہ کرتا۔ اچھا، کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہاں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ کہنے لگا 400 سال سے میں یہاں موجود ہوں، اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، کسی سے کوئی تنازع نہیں، اللہ کی بندگی کے سوا میرا کوئی کام ہی نہیں، اسی پر توکل ہے، اور کھجور اور انگور کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، اور اس کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کرتا ہوں۔ میں وہ شخص، میں تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں تو نے جو بندگی کی ہے، اتنی بندگی کسی نے نہیں کی ہوگی، اتنا ثواب کسی نے نہیں کمایا ہوگا، اتنے نیکیاں کسی کے حصے میں نہیں آئی ہوں گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے 400 سال یہاں اللہ کی بندگی کی ہے، کوئی تقاضا نہیں کیا، اس سے کچھ اور نہیں مانگا، لیکن ایک بات بتاؤں،
یہ میری 400 سال کی بندگی ایک طرف اور اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو 15 شعبان کی رات کو خدا کے حضور دوگانا ادا کرے گا، 4 نفل پڑھے گا، اس کی نماز کا ثواب میری 400 سال کی بندگی سے زیادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کتنا کرم ہے، یہ سب صدقہ ہے کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سبحان اللہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سبحان اللہ۔ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، پر جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور کوئی جز حب نبی مردود ہے ذکر خدا، اور وجود حب نبی مردود ہے ذکر خدا، ارے سجدہ کرنا ہے تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سبحان اللہ۔ سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، ہمیں کیا پتا تھا خدا کون ہے؟ ہم نے تو اس کے گھر میں 360 فٹ بنا کر کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی سورج کی، کوئی گائے کی پوجا کرتا، لیکن اس نے کہا نہیں یہ سب باطل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ اقرار کرو، اعلان کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو۔ جس نے ہمیں خدا کا راستہ بتایا ہے اس کا کتنا احسان ہے۔ یہ رات جو آ رہی ہے اس رات کو غنیمت جانے، رات کو عبادت کریں، ہو سکے کہ دن کو روزہ رکھیں۔ بات ہو رہی تھی اس رات کی بندگی کی اور اس میں توبہ کی ہو، رات بھر لوگ عبادت کرتے، ایسی عبادت کرتے اللہ کا ذکر کرتے، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے میرا ذکر کرنے والے تو مجھے زمین پر یاد کرتا ہے، میں عرش پر تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے زمین پر یاد کرو گے میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا، تم مجھے اکیلے یاد کرو گے میں تمہیں اکیلا یاد کروں گا، تم مجھے محفل میں یاد کرو گے میں اس محفل سے بہتر محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس رات محفل ہو، ذکر کی محفل ہو، اللہ اللہ کرنے والے اکٹھے ہو جائیں، نفل پڑھنے والے اکٹھے ہو جائیں، پھر جب وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے، اس کی فرشتوں کی ٹیمیں زمین پر اترتی ہیں، آ کر پھر جاتی ہیں، کریا کریا
بستی بستی پھرتی ہیں، آ کر زمین پر اترتی ہیں اور ایک بستی بستی کریا جہاں ایسے لوگ میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دیتے، آؤ ہمیں مقصود مل گیا ہے، جس کے لیے ہم آئے تھے پتہ چل گیا، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون سا مقصود؟ اللہ اللہ کرنے والے میں وہ جماعت مل جاتی ہے جہاں بیٹھے لوگ خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا خدا کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان دنیا تک فرشتوں کا ایک تندور بن جاتا ہے، ذکر یہ بھی کرتے ہیں، ذکر وہ بھی کرتے ہیں، اور آسمانوں والا بھی ان کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر ہوتا رہتا ہے، ذکر ہوتا رہتا ہے، پھر ذکر ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ لوگ ذکر کرنے والے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا کرتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ان کی دعاؤں پر وہ دعائیں آسمان کی طرف جاتی ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں زمین پر گئے تھے، ٹیکسلا شہر میں گئے، ٹیکسلا گیٹ میں گئے، مسجد امیر حمزہ میں گئے، ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ کر رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، تیری یاد میں مصروف تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ بھی ذکر کرتے رہے، ہم بھی ذکر کرتے رہے۔ پھر رب کا بات کو اور طول دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ بس قرونی کو سبحان اللہ۔ ذکر کرو میں تمہارا بات کو بڑھاتا ہے، حالانکہ اس سے پتا کہ سب کچھ ہے۔ تمہارا نام لے لے کر تو بتاتے ہیں فلاں ابن فلاں بھی تھا، فلاں ابن فلاں بھی تھا، اے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ کہا اچھا میرا ذکر کر رہے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، تمہارا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تیرا ذکر کرتے رہے، کافی دیر تک تیری یاد میں مصروف رہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا کرنی شروع کی۔ اچھا پھر مجھ سے دعا کرنی شروع کی، پھر کیا مانگا؟ اے اللہ تو اس سے دنیا کی نعمتیں بھی مانگتے تھے، آخرت کی نعمتیں بھی مانگتے تھے، گناہوں پر توبہ کر رہے تھے، تیری رضا کے طالب تھے، تیری جنت کے طالب تھے، تیری دوزخ سے بچنا چاہتے تھے۔ تمام دعائیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ فرشتے جو یہاں ہوتا ہے وہ سب انہیں وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، انہوں نے جو مجھ سے مانگا ہے میں نے انہیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مجھ سے جو مانگا ہے میں انہیں عطا کر دیا۔ فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی محنت، تھوڑی دیر مسجد میں آنا، اللہ اللہ کرنا، اتنا انعام مل گیا، سب کو انعام مل گیا، سب کو بخشش مل گئی ہے۔ دنیا کی دعائیں بھی قبول ہوئی، آخرت کی دعائیں بھی قبول ہوئی۔ وہ فرشتے ہیں نا جنہوں نے ہماری تخلیق پر بھی اعتراض کیا تھا، اے اللہ بشر کو پیدا کرے گا، یہ تو لڑائی جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا، تو رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ ایک گزارش کرے، فرماتا ہے بتاؤ کیا بات؟ سن رہے ہیں آپ؟ جی نہیں سن رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ جس مسجد میں ہم گئے تھے اس میں فلاں ابن فلاں بھی تھا، وہ تیرے ذکر کے لیے آیا، فلاں ابن فلاں بھی تھا، وہ تیرے ذکر کے لیے آیا، فلاں ابن فلاں بھی تھا، وہ تیرے ذکر میں آیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ویسے گزر رہے تھے، انہوں نے اللہ اللہ سنا، وہ وہاں کھڑے ہو گئے، ان کے پاس بیٹھ گئے، وہ اصل میں ذکر کے لیے نہیں گئے تھے، ویسے ذاکرین کے پاس بیٹھ گئے، کیا ان کو بھی بخش دیا ہے؟ رب فرماتا ہے ہاں ہاں میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ میرا ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس بھی بیٹھ
بدبختی چلی جاتی ہے، اسے نیک بختی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان قوم لا یشقا جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ اس رات کو غنیمت جانے، اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس بیٹھے، اللہ اللہ کرنے۔ ایسے ہی ایک شخص، ایک انتہائی گناہگار شخص زندگی میں اس نے بہت سارے گناہ کیے، اس کی من جملہ گناہوں میں سے جو قتل کی وارداتیں تھیں وہ ایک کم 100 تھی۔ سن رہے ہیں آپ؟ جی۔ ایک کم 100 تھی کسی پہلی امتوں میں۔ وہ کسی شخص کے پاس گیا جسے وہ نیک سمجھتا تھا، زائد ہے اس کے پاس، کہنے لگا میں بڑا گناہگار ہوں، کیا میری بخشش ہو جائے؟ میرے نامہ اعمال میں بہت ساری برائیاں، صرف قتل کی جو تعداد ہے وہ ایک کم 100 ہے۔ وہ آدمی بڑا ناراض ہوا، تو اندر کیوں آ گئے؟ میرے حجرے میں کھڑا باہر نکل دفاع ہو جائے، اسے چاٹ دیا، باہر نکل گیا۔ سوچنے لگا ایسے تو میرا دل توڑ دیا، واپس آ کر اسے بھی قتل کر، جو ایک کم تھا پورے 100 ہو گئے۔ 100 قتل تھے اس کے دل اور بے شمار گناہ، لیکن ہم کچھ دنوں کے بعد سکھے لگا کیا ہوئی؟ بس ندامت ہی اصل میں توبہ ہوتی ہے۔ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے تو اس گرہ میں جوش میں آ جائے، پھر وہ کسی نیک آدمی کے پاس نہیں، آپ جیسے نیک آدمی کے پاس نہیں، کسی اللہ والے کے پاس گیا، کیا کہ میری بخشش بھی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ تو سب کو بخشنے والا ہے۔ اس کی ساری اوزار سنی اور فرمائے، کہا ایک بات سنو، یہ بستی جو تم رہتے ہو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، یہاں سے ہجرت کرنا، یہاں سے ہجرت کرنا کی سنت ہے، تم ہجرت کر دو۔ پوچھا کہاں جاؤ؟ ہجرت کر دو۔ کہا فلاں جگہ پر ایک بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، ان کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آدمی نے، اس گناہ گار نے، اس سیاہکار نے، 100 آدمیوں کے قاتل نے اس کی بات مان لی، ندامت کا احساس تھا، چل پڑا، راہ لے کر لیا یا نہ لیا، بس اس امید پر کہ میری بخشش ہو جائے، گھر سے نکل پڑا اس بستی کی طرف۔ کس بستی کی طرف؟ جہاں اللہ والے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ گورنر شریف کی طرف، موڑے شریف کی طرف، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا، میری بخشش ہو جائے۔ جاتے جاتے راستے میں اسے موت آ گئی، راستے میں اسے موت آ گئی، فرشتے آ گئے، ثواب کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ ثواب والے کہنے لگے یہ نیکی کے ارادے سے جا رہا ہے، عذاب والے کہنے لگے ذرا اس کا نامہ اعمال تو پڑھو، 100 تو قتل ہے، باقی کو برائیاں الگ ہیں۔ اب جھگڑا ہو گیا، روح کون لے کر جائے؟ خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کون روح لے کر جائے گا، ثواب والے یا عذاب والے؟ فرمایا ایسا کرو، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تم ایسا کرو فاصلہ ناپ دو، اگر زیادہ طے کر چکا ہے تو نیکی والے لے جاؤ، اگر کم طے کیا ہے تو برائی والے لے جاؤ۔ ابھی فاصلہ کم طے ہوا، حدیث شریف میں ابھی فاصلہ کم طے ہوا تھا، لیکن وہ بخشنے والا اس نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، زمین سکڑ گئی، جب ناپا تو فاصلہ زیادہ طے ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی والے فرشتوں کو کہا اس کی روح کو لے جاؤ اور جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ۔ ایسا تو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دل سے جب آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جب آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اے انسان تو اس کے حضور آ
یہ 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، اس شام کے وقت ہی جب سورج غروب ہوگا وہ اعلان کرے گا میں آ گیا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح جو میرے دروازے پر آیا ہو میں نے اسے عطا نہ کیا ہو، جس گناہگار نے معافی مانگی ہو میں نے اسے بخش نہ دیا ہو، جس نے دامن پھیلایا ہو میں نے اس کے دامن کو پر نہ کر دیا ہو۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہماری سستی ہے۔ آئیے اس رات سے راضی کرنے کی کوشش حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی کرتے، لمبے لمبے سجدے کرتے، پھر کیا کرتے؟ مشکل بات درد مشکل بات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات میرے آنکھ خیر نہیں لائی، حضور سے اٹھے اور باہر چلے گئے، میں نے سوچا شاید کسی اور زوجہ محترمہ کو کے پاس تشریف لے گئے ہیں، میں نکلی لیکن آپ کسی کے پاس نہیں، میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع کے پاس کھڑے، جنت البقیع قبرستان ہے، قبرستان کے پاس کھڑے، ان کی زیارت کر رہے ہیں، قبروں والوں سے مخاطب ہیں، اے قبروں والوں ہم نے جو رب کا وعدہ سچا پایا ہے تم بتاؤ رب کا وعدہ کیسا پایا ہے؟ تم بتاؤ رب کا وعدہ کیسا پایا ہے؟ تو قبر میں جانا ہے یا نہیں؟ جس نے نہیں جانا ہاتھ کھڑا کر، سب نے جانا ہے۔ دیکھیں تیاری کیا کی ہے، قبر میں جانے کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ رات آ رہی ہے تیاری کرنے کی، اس رات میں اس کی حضور تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، آئیں اس رات کو اس کے حضور آئیں، قبر کی زیارت کریں، دعائیں کریں، اس سے معافی مانگیں، ہو سکتا ہے پروردگار ہمارے سارے گناہوں پر معافی کی طرف